بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین و ناظرین، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج 18 دسمبر ہے، لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ آج کے دن کی اہمیت کیا ہے۔ آج کے دن 18 دسمبر 1973 کو عربی زبان کو UNO میں ایک عالمی سطح پر عالمی زبان قرار دیا گیا، لیکن عالمی زبان ہونے کے باوجود ایز اے مسلم اور ایک مومن اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اندر عربی بولنے کی اور عربی کو سمجھنے کی چاہ نہیں ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں اپنے بچوں کو اچھی انگلش بولنے کے لیے تو بڑی ترغیب دی جاتی ہے اور انہیں اسپوکن انگلش کے کورسز کروائے جاتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں، ایک مسلمان معاشرے میں، عربی کو سمجھنے کے لیے اور اس کو بولنے کے لیے بچوں کو کوئی ترغیب نہیں دی جاتی۔ حالانکہ عربی ایز اے مسلم ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہ قرآن کی زبان ہے۔ جس رسول کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، یہ رسول اللہ کی زبان ہے۔ جن صحابہ کے نقش قدم پر ہم چلتے ہیں، یہ ان کی زبان ہے۔ اللہ کا کلام عربی میں ہے، احادیث نبوی عربی میں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایک بچہ جب اچھی انگلش نہیں بولتا یا اچھی طرح وہ گفتگو نہیں کر سکتا انگلش میں، تو اس کو تو بڑا حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کیا جب ہم عربی نہیں بولتے تو کیا اس بچے کو کچھ کہا جاتا ہے کہ تم عربی کیوں نہیں آتی؟ یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم ایز اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری محبت اور ہمارا پیار وہ عربی زبان کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو عربی کی ترغیب نہیں دیتے، حالانکہ ایک انسان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا پیدائش سے لے کے وفات تک ہمارا تعلق عربی سے ہے۔ جب کسی مسلمان گھرانے میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے الفاظ جو وہ اپنے کانوں میں سنتا ہے اذان کی صورت میں، وہ عربی میں ہے۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو دن میں 5 وقت جو اذان سنتا ہے وہ عربی میں ہے۔ اللہ سب کو توفیق دے، جب انسان مسجد میں مسلمان جاتا ہے تو سارا کچھ عربی میں پڑھتا ہے۔ نماز شروع کرتا ہے اللہ اکبر کہہ کے، وہ عربی میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے جب نماز کو ختم کرتا ہے وہ عربی میں ہے۔ جب مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ عربی میں ہے۔ لیکن ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے اور احادیث کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کو سیکھنا ہوگا ایز اے مسلم۔ لیکن ہم اپنے بچوں کو اچھے سکولوں میں، انگلش سکولوں میں اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ اچھی انگلش بولیں، نہ کہ اچھی عربی بولیں۔ جب ایک بچہ ایک لٹریچر کی کتاب انگلش کی بڑے اچھی طریقے سے پڑھتا ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن کیا اس بات سے کبھی ناراض ہوئے ہیں کہ ہمارے بچوں کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، ہمارے بچوں کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے؟ یہ جو زبان ہے، یہ وہ زبان ہے جس کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسان کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، میں نے سمجھنے والوں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ لیکن ہم مشکل چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ وہ زبان جو اللہ رب العزت کے کلام کی زبان ہے، جو اللہ کے رسول کی زبان ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ترغیب نہیں ہے بچوں کو دینے کے لیے کہ جی بڑا ہو کر کیا ہوگا، جی بچے کو انگلش نہیں آتی، آپ نے پڑھایا کیا ہے، بچے کو فلاں چیز نہیں آتی۔ ہر چیز انسان کو آ جاتی ہے،
اگر انسان اپنی اصل کو بھول جائے تو پھر باقی چیزوں کا کیا فائدہ؟ مسلمان کی اصل کیا ہے؟ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو عربی سنتا ہے، جب وہ قبر میں اتارا جاتا ہے تو حساب و کتاب قبر میں ہوگا، وہ عربی میں ہوگا۔ جب اللہ رب العزت کے فضل سے ہم جنت میں جائیں گے تو اہل جنت کی زبان جو ہے وہ عربی میں ہے۔ لیکن کیا یہاں رہ کر دنیا میں ہمارے پاس لغت قرآن کو، لغت رسول کو سمجھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے؟ تو پھر ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، اپنے ایمان کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کس سطح پر کھڑا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عربی سے 3 وجہ سے محبت کرو، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ قرآن کی زبان ہے، یہ میری زبان ہے، اور یہ اہل جنت کی زبان ہے۔ لیکن ایز اے مسلم ہماری محبت عربی کے لیے نہیں ہے، ہماری محنتیں، ہماری کوششیں عربی سیکھنے کے لیے نہیں ہیں۔ بچے کو عربی آتی ہے یا نہیں آتی اس سے ہمارا سروکار نہیں ہے، بچے کو اچھا قرآن پڑھنا آتا ہے نہیں آتا اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ بچہ لٹریچر کی، انگلش کی اچھی کتاب پڑھ لیتا ہے، بڑی واہ واہ ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس نہ عربی زبان پر خرچ کرنے کے لیے پیسہ ہے، نہ اس کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے وقت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایز اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مومن ہونے کے ناطے عربی سمجھنے، عربی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔